أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 کی ہم نے تلاوت سماعت کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو تمام شرائط، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ ادا کیا جائے. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں دیا اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمائے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. اب دیکھیں نا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کتنی زیادہ تاکید ہے. نماز کی تاکید فرمائی، زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے. چند احادیث طیبہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے حوالے سے سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 645 ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز تنہا نماز کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. اسی طرح جو جان بوجھ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بڑی سخت وعید بیان فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 252، فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. فرمایا اگر تم جانتے کہ اس پر کیا اجر ہے تو تم گھسیٹتے ہوئے آتے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دوں اور پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور پھر اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لوں جو لکڑیوں کے گٹے لیں اور لکڑیوں کے گٹے لے کر جاؤں. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہیں ہوتے ان پر، ان کے گھروں پر آگ سے جو ہے ان کے گھروں کو جلا دوں. اتنی سخت ترین وعید بیان فرمائی. جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے. قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اور احادیث طیبہ میں بھی اس کے بارے میں بڑی وعید جو ہے وہ بہت زیادہ تاکید بیان ہوئی ہے، اور جو جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں بڑی سخت ترین وعیدیں بیان ہوئی ہیں. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اور خاص طور پر صحابہ کرام جماعت کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا. ایک مرتبہ تشریف لے گئے باغ میں اور مصروفیت کی وجہ سے ان کی جماعت کی نماز نکل گئی. نماز نہیں، نماز تو پڑھی، جماعت نکل گئی. فرمائے جب پتہ چلا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر فرمائے کہ اس باغ کی وجہ سے میری عصر کی نماز کی جماعت فوت ہو گئی ہے. تو فرمائے انہوں نے کہ اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ یہ باغ میں نے مساکین پر صدقہ کر دیا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے اس کام کا کفارہ بن جائے، یعنی میری جو جماعت کی نماز فوت ہوئی ہے اس کا کفارہ بن جائے. تو اتنا زیادہ ہمارے بزرگ اور خاص طور پر جماعت کا اہتمام، جو صحابہ ہیں وہ جماعت کا اہتمام کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی 5 وقتہ نمازیں جماعت کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.